ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مدارس نے امت کو کیا دیا۔ سامعین محترم، مدارس، مدرسہ، یہ تو عربی میں کہا جاتا ہے نا مدرسہ، انگلش میں ہم جیسے اسکول کہتے ہیں، درس گاہ کہتے ہیں۔ شروع میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے چبوترے پر اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے قرآن کی، ان کو احادیث ماشاءاللہ سنایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے کیا سما ہوگا کہ ہم اہل علم سے یہ سنتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے یہ فرمایا، اور کیا شان ہے ان صحابہ کی کہ انہوں نے حضور کو خود فرماتے ہوئے سنا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور کتنی بڑی بات ہے کہ سرکار ہی ان کے معلم ہیں، ان کے استاد ہیں۔ دیکھیں پڑھنے والے صحابہ، پڑھانے والے نبی، خاتم النبیین، اندازہ کریں تو پھر پڑھنے اور پڑھانے والوں کے معاملات کیا ہوں گے، کیا کیا پڑھایا ہوگا سرکار نے اور کیا کیا سیکھا ہوگا۔ ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کیا سیکھا ہوگا۔ اندازہ کریں کہ کسی ایک یونیورسٹی میں، کسی بھی آپ دنیا کی درسگاہ میں چلے جائیں تو ایک سبجیکٹ کا ایک ہی استاد ہوتا ہے، اور وہ استاد دوسرا سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتا۔ اس کی اسپیشلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں نا، مہارت، وہ ایک سبجیکٹ میں ہوتی ہے۔ کہ حساب کا، ریاضی کا ہے وہ ریاضی پڑھائے گا، جو انگلش کا ہے وہ انگلش ہی پڑھائے گا، جو بایو کا ہے وہ بایو ہی پڑھائے گا، جو میڈیکل کا ہے وہ میڈیکل پڑھائے گا، جو آرمی کا ہے جو آرمی کے معاملات سکھاتا ہے، فوجی بننا کیسے ہوتا ہے، جنرل کیسے بنتے ہیں، یہ سارے معاملات جو جنگ کیسے کرتے ہیں، تو اس کا استاد علیحدہ ہوگا، وہ سائنسدان نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر استاد علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھا، حضور سے جس نے علم حاصل کیا، پھر اس نے دنیا پر حکومت کی۔ اچھا، دنیا ایک کو کہتے ہیں دنیائیں، تو بہت سی دنیاؤں پہ انہوں نے حکومت کی۔ دنیاؤں پہ حکومت کی کیسے کہ دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے وہ ہوا بھی لے کر جا رہی ہے، آپ کے کان دیکھ بھی رہے ہیں، میلوں دور سن بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ ایسا سکھایا مولا علی پاک کو، ایسا سکھایا۔ کسی نے پوچھا حضور آج تک آپ سے کسی نے علم پوچھا؟ فرمایا ساری عمر یہی رہا کہ کاش جتنا میں علم جانتا تھا کاش کوئی اتنا تو آگے پوچھتا مجھ سے۔ تو کسی نے جتنا میں علم جانتا ہوں اتنا کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ جتنا سرکار نے علم عطا فرمایا اندازہ کریں اتنا کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جج بنا کر بھیجا، قاضی بنا کر ملک یمن میں بھیجا۔ اندازہ کریں مولا علی پاک تو کسی جگہ سے نہیں نہ پڑھے تھے، کسی اسکول سے، کالج سے، کوئی یونیورسٹی کی ڈگری بھی نہیں تھی، کوئی لا کالج سے بھی نہیں پڑھے تھے، کس سے پڑھے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ عرض کیا حضور مجھے تو کوئی علم نہیں ہے، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے قریب بلا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے سینے کے ساتھ لگایا، جو وہاں پر معاملات ہونے تھے، ابھی ہونے تھے، مجھے وہ بھی پتہ چل گئے، اور جو ان کے فیصلے میں نے کرنے تھے مجھے ان کا بھی علم عطا ہو گیا۔
صرف سرکار نے ایک مرتبہ سینے سے لگا لیا تو کیا علم سرکار نے عطا فرمایا ہوگا کہ گورنر بنا کر بھیجا جاتا ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پتہ چلتا ہے اس علاقے میں چوریاں ڈکیتیاں بڑی ہوتی ہیں جناب. سلیمان فارسی بڑے بوڑھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, درمیان میں سارے کتوں کو بلا لیتے ہیں. سارے انسانوں کو نہیں, کس کو؟ انسان کو نہیں بلایا, کتوں کو بلایا ہے. جب سارے کتے آ گئے, شہری کتے بھی حاضر ہو جاؤ, سارے آ گئے. جی حضور. فرمایا آج کے بعد یہاں پہ چوری نہیں ہونی چاہیے. جی حضور نہیں ہوگی. دنیا نے دیکھا وہاں دوبارہ چوری کوئی نہیں ہوئی. یہ واقعات کتابوں میں درج ہیں کہ سرکار نے ایسا علم سکھایا کہ ان کا حکم انسان تو مانتے ہی تھے, مختلف مخلوقات پر بھی ان کا حکم چلتا تھا. معلوم ہوا جو میرے آقا کا دیوانہ بن جاتا ہے, جو میرے آقا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لیتا ہے, جو وہاں پہ حضور کا غلام بن جاتا ہے, تو اس کو بھی اللہ پاک زمین کا علم بھی عطا کر دیتا ہے, آسمانوں کا علم بھی عطا کر دیتا ہے. پھر وہ بتا دیتا ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے, زمین کے باہر کیا ہے. پھر جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. وہ پھر ایسے ایسے معاملات کرتا ہے. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو حضرت قطب الدین مختار کاکی بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کے بارے میں آتا ہے کہ جناب مدرسے میں گئے تو 15 پارے یاد تھے. والدہ ڈیلی 15 پارے پڑھتی تھی, گودی میں بٹھا کے. اندازہ کریں مدرسے میں گئے تو 15 پارے سنا دی. پہلے دن ہی گئے تھے, ابھی پہلے دن ہی گئے تھے. تو کہا کہ بھئی آپ اس کی بات کہہ رہے ہیں 15 پاروں کی, مجھے تو وہ بھی یاد ہے جب اللہ نے کہا تھا لست بربکم. تب سے لے کر آج تک جو پوری دنیا میں معاملات ہوئے آپ مجھ سے پوچھ لیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اندازہ کریں کیسا کیسا علم سرکار نے اپنی امت کو سکھایا, بتایا. صحابہ کرام ماشاءاللہ, ایک چبوترا تھا نا صحابہ صفہ کا, وہاں پہ سرکار اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے. وہاں پر ہی ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں تو سارے جنگجو بھی بن رہے ہیں. ایک ہی ٹائم میں جنگجو بھی بن رہے ہیں, اسی ٹائم میں ماہر طبیب بھی بن رہے ہیں. اسی ٹائم میں وہ ماہر طبیب بھی بن رہے ہیں, مطلب ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں. اور اسی وقت وہ قانون کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں حضور سے. قرآن دیکھیں نا, قانون بھی ہے, اس میں واقعات بھی ہیں, اس میں انبیاء کرام کے معاملات بھی ہیں. کہ پوری دنیا کی سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ قرآن ہے. دنیا کی آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں, کوئی دنیا کی مذہبی کتاب, دنیاوی کتاب کسی بھی حوالے سے لے کے دیکھ لیں, کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکی کہ جناب اس سے بہتر کوئی کتاب ہے. بھئی آپ فلاں کتاب کو پڑھو گے آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے, فلاں کتاب کو آپ پڑھو گے یہ بن جاؤ گے. بزرگ فرماتے ہیں قرآن پاک میں علماء فرماتے ہیں 72,000 سبجیکٹس قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا. 72,000 منہ سے کہنے کی بات ہوتی ہے. ہمیں سب کو ملا کے بھی کوئی 10-12 سبجیکٹس کی نام آتے ہوں گے. بہت حد ہوئی, کسی نے ایم اے کیا ہوگا, بی اے کیا ہوگا, گریجویشن کیا ہوگا, پی ایچ ڈی کی ہوگی, تو اس کو 25-30 سبجیکٹس کے نام آ جائیں گے. لیکن 72,000 سبجیکٹس کے بارے میں بیان کیا گیا. خود ڈاکٹر عبد القدیر خان اور بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ جناب ہمیں چاہیے, ہمارے سائنسدانوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں, قرآن پڑھیں, تو ان کو آگے مزید تحقیق کرنے کی مدد ملے گی. ان کو قرآن پاک پڑھیں گے تو ان کو اپنی تحقیقات میں آج بھی دیکھ لیں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جو ہے باقاعدہ وہاں پہ مسلمان مفتیان کرام کو بلایا جاتا ہے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں. بڑی کوشش کر کے 20-25 سال بعد سائنسدان نے یہ نتیجہ نکالا کہ جناب سب کے فنگر پرنٹس علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. مسلم سائنسدان ایک بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا تو 1400 سال پہلے قرآن میں فرما دیا اور اس کا مفہوم میرے آقا نے بیان فرما دیا, تم اب بیان کر رہے ہو. تو ایسے ایسے لوگ جو ہیں جتنا جب علم حاصل کر لیتے ہیں پتہ چلتا ہے یار ابھی تو جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں. جو بڑے عالم, جو بڑے پی ایچ ڈی, جو ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو پھر وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. سامعین محترم, اتنی بہترین جو کتاب پڑھ لے تو کیسا ہے کہ ہمارا رویہ بن گیا ہے کہ اس کو رجت پسند کہا جاتا ہے, انتہا پسند کہا جاتا ہے, اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے, اور اس کو ایک مولوی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تنگ نظر ہوتے ہیں. وہ کتاب اس بندے نے پڑھی ہے جو دنیا کی بہترین کتاب ہے, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم تنگ نظر بن گئے ہو.
وہ کتاب جو دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے وہ پڑھ لے تو اسے کہا جاتا ہے یار یہ تو دنیا کا تھکا ہوا انسان ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ سامعین محترم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن یہی کتاب پڑھ کے آج لوگ ہم بچوں کو نا دور بھگاتے ہیں، ان کتاب سے قرآن سے دور بھگاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی مائیں وہی باپ جو ہیں بعد میں اپنے بچوں کو انہی اللہ والوں کے پاس، اہل علم کے پاس، جنہوں نے قرآن پڑھا تو اللہ نے ان کو اللہ والا بنایا، جنہوں نے قرآن پڑھا اللہ نے ان کو مفتی عالم بنایا، تو ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے کے لیے کوئی کلمہ کلام بتا دیں۔ اگر آپ نے شروع میں اس کو قرآن پڑھایا ہوتا، نبی کی حدیث پڑھائی ہوتی، نبی کی سنت سکھائی ہوتی، تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی تھی۔ بس افسوس ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو، سامعین محترم، پہلے ساری تعلیم ایک جگہ پر دی جاتی تھی، لیکن کیا ہوا کہ یہاں پر پھر بگاڑ پیدا ہوا۔ بگاڑ کیا پیدا ہوا کہ تعلیم کو دو نام دے دیے گئے۔ کیا دو نام دے دیے گئے؟ دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور یار دنیا تم اپنے گھر سے لے کر آئے ہو بھائی، دنیاوی تعلیم آپ ایسے کہہ رہے ہیں تو کیا آپ اس کو اپنے گھر سے لے کر آئے ہیں؟ دنیا کہتے کس کو ہیں؟ یہ کائنات کا نظام ہے، یہ انسانی نظام ہے، یہ سارا سٹرکچر انسان کا، پیسہ کیسے کمانا ہے، یہ آپ کے سبجیکٹس ہیں، اتنی کیمسٹری سائنس کے سبجیکٹس ہیں، آپ کی معاشیات کے سبجیکٹس ہیں، آپ کی زندگی گزارنے سے ریلیٹڈ کتنی بھی سبجیکٹس ہیں، سب ہی تو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا بزرگوں نے جو قرآن پاک میں دنیا جس کو کہا گیا وہ چیز ہے دنیا کہ جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے، وہ دنیا ہے، وہ دنیاوی علم ہے جس کو قرآن میں کہا گیا نا، لو لاہب کا لفظ استعمال کیا گیا، عیش پرستی، اللہ پاک سے دوری، ہر وہ کام جو آپ کو شیطانیت کی طرف لے جائے، جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، اس کو دنیاوی معاملات کہا گیا ہے۔ دنیاوی معاملات یہ نہیں ہے طلاق کے ایشو، یہ وصیت کے معاملات، یہ دنیاوی معاملات نہیں ہیں، سارے دینی معاملات ہیں۔ کیوں کہ یہ سارے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ وصیت بھی ایسے کیا کرو، جب کوئی آپس میں لین دین کرو، تجارت کرو، تو یہ بھی دینی معاملہ ہے۔ ایویں گھسیٹ کے اس کو دنیاوی معاملہ بنا دی، کوئی حرام بات تو نہیں ہے بھائی تجارت کرنا، رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو یہ دیکھیں کیسی تفریق کر دی گئی نا، ہمارے بچوں کے بڑوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے بات کہ دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بھائی کہاں علیحدہ علیحدہ ہیں؟ کس نے کہا آپ کو علیحدہ علیحدہ ہیں؟ جب آپ یہ علیحدہ علیحدہ کر دیا نا کہ دین کو، جیسے عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے چرچوں میں جناب بس ہفتے بعد جانا ہے، حالانکہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، مسجد میں سکول بنایا ہوا ہے، مدرسہ، سکول، یونیورسٹی سرکار نے مسجد کو بنایا ہوا ہے، اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ مسجدوں کو غیر آباد کرتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز کے لیے رکھا ہوا ہے۔ قصور تو کچھ ہمارا بھی ہے نا کہ ہم نے اتنی نفرت دلوا دی ہے، ایک چھوت بنا دیا کہ نہیں ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، صرف نماز پڑھنے جائیں گے، یا مدرسے میں صرف ناظرہ قرآن پاک پارہ قاعدہ پڑھ لیں، بچوں کو اس سے آگے کچھ نہیں پڑھنا۔ یہ آگے بچہ پڑھ لے گا نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ تو سارا مجھے خود خاطر چلایا ہوا ہے میرے ساتھ، تو اصل علم تو قرآن میں ہے، باقی تو ساری اس کی تشریح کی گئی ہے، بیسک تو سارا قرآن پاک میں موجود ہے نا۔ تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو سنبھالا، جنہوں نے تحقیقات کی۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کس کے عالم تھے؟ کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہ جن کے شاگرد کیمیا دان ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیمسٹری میں ایسی ایسی چیزیں بیان کی کہ آگے آنے والی دنیا کے لیے وہ باعث علم بنی، باعث تحقیق بنی، اور انہی کی علم کو، انہی کے بنائے ہوئے چیزوں کو، فارمولوں کو بنیاد بنا کے انہوں نے آگے ترقی کی۔ کون تھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ؟ پڑھ کے دیکھیں نا کون تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، مولا علی شیر خدا کے آل میں سے تھے وہ، حضرت امام حسن حسین کی آل میں سے تھے وہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھاتے تھے، اور جو مسجد میں سائنس بھی پڑھا رہے ہیں، جو مسجد میں علم طب بھی سکھا رہے ہیں، میڈیکل بھی سکھا رہے ہیں، اور جو مسجد میں ہی جج بنا رہے ہیں، وکیل بنا رہے ہیں، جناب سب پڑھنا لکھنا سکھا رہے ہیں کہ بھئی ایسے پڑھا جاتا ہے، ایسے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے جنگیں کی جاتی ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اگر دنیاوی ہیں تو پھر کیوں وہ پڑھا رہے تھے؟ تو دنیا کا مطلب کیا تھا جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا؟ ہر وہ چیز جو آپ کو رب سے دور کر دے،
اور ہم نے کیا کیا؟ ہر علم جو رب سے ملانے والا ہے اسی کو اپنے اسکول سے نکال دیا اور علیحدہ علیحدہ بنا دیا مدرسہ اسکول. حالانکہ ان دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے اسکول. مدرسہ عربی میں کہتے ہیں نا, انگلش میں آپ اسکول کہتے ہیں, مطلب تو ایک ہی ہے نا, مقصد تو ایک ہی ہے نا, علم حاصل کرنا. اب آپ دیکھیں کہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ترقی پاکستان میں اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہاں پر مدرسے بہت زیادہ ہیں. آپ ہمارے مدرسے میں دیکھ لیں کتنے بچوں کی تعداد ہے, تھوڑے سے ہیں. اگر میں اپنے ارد گرد اسکول کی تعداد دیکھوں تو کتنے زیادہ ہیں, اور ان میں بچوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, اور اس میں فیسیں بھی دی جاتی ہیں, اس میں کوئی کھانا بھی نہیں کھلایا جاتا. اس میں سال بعد آپ کو پیپر دینے پڑتے ہیں, آگے تب جاؤ گے جب آپ کامیاب ہوگے, ورنہ تو آپ پھر دوبارہ وہ سال بھر پھر فیسیں بھرو گے, پھر پڑھو گے. اور مدارس میں تو کہا جاتا ہے کہ بھئی آگے پڑھ لو صحیح, فری میں پڑھایا جا رہا ہے. وہ بھی نہیں ہم لوگ دیکھتے نا. دیکھیں نا, بجلی پانی گیس ہر چیز یوز ہو رہی ہوتی ہے, ہم کر رہے ہوتے ہیں, مساجد میں بھی مدارس میں بھی, اور 1 روپیہ دینے کی بھی روادار نہیں ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب پنکھا کیوں نہیں چل رہا تھا؟ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے, لیکن اپنے مدارس کو چلانی, کیونکہ ہم یہاں پہ فنڈ دینا گوارا نہیں کرتے ہیں. وہی فنڈ ہم اپنے اسکولوں میں ہزاروں فیسیں بھی دیتے ہیں, اور بچے بعد میں کیا ہوتے ہیں, ماں باپ کا پتہ ہی نہیں, اولڈ ہوم میں داخل کروا دو, ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر جواز بھی ہوتا ہے حرام کمانے کا, بڑا ہی عمدہ جواز ہوتا ہے. اب دیکھو نا ہماری اس ٹائم سینیٹر کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مدارس سے پڑھے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, جی سی سے پڑھے ہوئے ہیں, ایف سی سے پڑھے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں نا. ہمارے ملک کی نظام کون لوگ چلا رہے ہیں؟ بیوروکریسی کا نظام چلا رہی ہے. کہاں سے پڑھے ہیں یہ لوگ؟ پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, یو ایم ٹی سے پڑھے ہیں, یو ای ٹی سے پڑھے ہیں. کاش کہ ان کو یہ بھی پڑھایا جاتا کہ یار انسان کا بچہ کیسے بنتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکومت دے کے بھیجتے تھے, گورنر بنا کے بھیجتے تھے, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو سیٹ دیتے تھے نا, تو پھر اس کو ساتھ ساتھ کیا احکامات بھی کہتے تھے, اس کا احتساب بھی کیا جاتا تھا کہ بھائی گورنمنٹ تمہیں دینے سے پہلے تمہاری کتنی ملکیتیں, جائیدادیں ہیں. اور جب وہ ڈیوٹی چھوڑتا تھا, وزارت سے ہٹتا تھا یا گورنری سے ہٹتا تھا, بھی چیک کیا جاتا تھا کہ جناب گورنر بننے سے پہلے اس کی کتنی جائیداد تھی, گورنر بننے کے بعد کتنی جائیداد ہے. یہ سارا دین ہے. کہا گیا نہیں یہ تو دنیاوی معاملات ہیں, ان میں دین کو نہ گھسیٹو. کاش کہ میں نے اور آپ نے اگر دین پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ یار یہ بھی دین ہے, یہ سیاست کرنا بھی دین ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست نہیں کی اور کرنے کے طریقے نہیں بتائے؟ لیکن آج کی سیاست کو بالکل ہی رنگ اور دے دیا گیا. جیسے اگر ہم شادی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے بینڈ باجا, فوراً آتا ہے ناچ گانا, فوراً آتا ہے مکلاوا, تیل مہندی, یہ رسمیں آتی ہیں. ایسی ہے نا. حالانکہ شادی کیا ہے؟ نکاح اور ولیمہ. شادی کیا ہے؟ ایک نکاح اور ایک, کسی نے مجھ سے پوچھا حضرت محرم میں میں نے کرنی ہے, میں نے کہا اگر تو شادی کا مطلب وہ لے رہے ہو, ناچ گانا سارا یہ وہ چیزیں, تو پھر تو محرم میں کرنا غلط ہے, احترام کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ صرف اس کا یہ مطلب لے رہے ہو جو دین میں ہے کہ نکاح پڑھنا اور رخصتی اور اس کے ساتھ ولیمہ, تو پھر تو وہ جائز ہے, کیونکہ اس میں گند کوئی نہیں. اسی طرح ہم سیاست کا جب مطلب لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بدماش آ جاتے ہیں, یہ ویگو ڈالے آ جاتے ہیں, یہ بندوقیں آ جاتی ہیں, بدماشی آ جاتی ہے. لیکن سیاست میں کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر بنے, جب امیر المومنین بنے, آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ آپ بوری اٹھا کے جناب صاحب بیچنے کے لیے جا رہے ہیں بازار میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا نے دیکھا, انہوں نے کہا حضرت آپ کدھر ادھر امور سلطنت چلانے کے لیے وہاں پہ آئی بیٹھی ہے, کہ آپ سے فیصلے کروائیں اور آپ بیچ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے اپنے گھر کا نظام بھی تو چلانا نا. پھر ان دونوں نے کہا اچھا چلو ان کی تنخواہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تنخواہ کیا تھی؟ آدھی بکری. تنخواہ کیا تھی؟ آدھی بکری. انہوں نے کہا جی ہم آپ کی آدھی بکری جو ہے نا, آدھا دمبا یا بکری آپ کی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, چلے گئے. پھر انہوں نے سوچا یار ان کی تو فیملی بہت بڑی ہے, تو کم از کم پوری بکری تو ہونی چاہیے تھی نا. یہ امیر المومنین کی تنخواہ کی بات ہو رہی ہے. ڈیسائیڈ کون کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا پر حکومت کی. دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ویگو ڈالوں کی ضرورت نہیں ہے, لگژری لینڈ کروزرز کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے, پھر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں نے قرآن پڑھا تھا اور اس پر عمل کیا تھا اور کروایا تھا, تو پھر دیکھیں دنیا میں عمل بھی پیدا ہوا, اور ایسا دنیا کا معاشی نظام چلا.
آج تک کہتے ہیں جناب ویسا معاشی نظام چل ہی نہیں پایا دوبارہ کہ جب زکوٰۃ دینے جاتے تھے، صدقہ و خیرات دینے جاتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، اور نہیں بھائی ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ، یہ آواز آتی تھی۔ آج تو جس کے پاس ہوتا ہے اس کو بھی ہبڑو پڑا ہوتا ہے، مینو دے دیو مینو دے دیو، ہے پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی، ہے پوری نہیں پڑ رہی، کیوں؟ یہ ہم نے سوچنا ہے ذرا۔ سامعین محترم، یہ ہمارے مدارس نے دیا ہے، ہمیں کیا دیا ہے؟ سوچ، فکر، نظریہ۔ اگر یہ مٹھی بھر مدارس آج نہ ہو تو آپ یقین کریں ہمارے دین کو کوئی جانتا پہچانتا بھی نہ ہو، ہمارے دین اسلام کو کوئی جانے پہچانے بھی نہ۔ مٹھی بھر ہے نا، صرف چند ایک ہیں مدارس، پھر بھی ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے بھئی آپ نے اتنی یونیورسٹیز بنا دی ہیں، آپ ہر سال سینکڑوں ڈاکٹرز بناتے ہیں، آپ کے ملک میں ہر سال سینکڑوں نہیں ہزاروں انجینئرز بنتے ہیں، کتنی نئی ایجاداتیں ہوئی ہیں۔ چائنا میں دیکھو نا بھائی، ایک مثال دیتے ہو تو یہ بھی مثال دو نا کہ وہاں پہ تو ڈیلی ایک نئی چیز ایجاد ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس نئی کیا چیز ایجاد کر رہے ہیں؟ آپ انجینئر بن کے، ڈاکٹر بن کے آپ نے کیا نئی چیزیں ایجاد کی ہیں؟ وہی گھسی پیٹی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں جو وہاں پہ ردی ہوتی ہیں، آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہمارے ذہنوں کو ختم کر دیا گیا۔ تو مدارس کم از کم ہمیں ایک سوچ تو دیتے ہیں نا۔ آج میں پڑھ رہا تھا، کل بلکہ پڑھ رہا تھا کہ ایک حافظ قرآن بچے نے ماشاءاللہ سے 29 گولڈ میڈل جیتے ہیں۔ 29، منہ سے بول لو یار، اس سے تو جیت لیے، میں آپ کو جیتنے کا نہیں کہہ رہا، منہ سے بولنے کا کہہ رہا ہوں، منہ سے بولا نہیں جا رہا آپ سے۔ تو 29 گولڈ میڈل اور اس نے جیتے ہیں، اور MBBS ڈاکٹر بنے۔ لوگ کہتے ہیں جو حافظ قرآن بن جائے اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، گھر کے نالائق بچے کو دین کی تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ملک کا جو سپہ سالار ہے اس ٹائم وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ دیکھیں نا، قرآن پاک حفظ کیا، پھر آگے سٹڈیز کرتے کرتے آرمی میں داخل ہوئے، کرتے کرتے وقت کے جرنیل بن گئے، اور آج سپہ سالار میں آرمی چیف بن گئے۔ کتنی مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے CA کیا، ACCA کیا، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے اور بعد میں عالم فاضل بنے۔ نہیں دل لگا، نہیں یار دل نہیں کر رہا کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا کیسے ہوتا ہے۔ مسئلے مسائل سیکھے، فقہ سیکھا، قرآن سیکھا، عقائد سیکھے، اور پھر جا کے جاب کی، پھر لوگوں کو بتایا کہ نہیں یار واقعی یہ ہے۔ یہ جو مدارس سے پڑھ کے جب جاتے ہیں نا مختلف محکموں میں، تو یہ لوگ بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ یار یہ معاملہ ایسا نہیں، ایسے کرنا ہے، دین تو یہ کہتا ہے۔ تو کتنے معاملہ اچھے اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو خدا را اپنے